بات یہ ہے کہ ہم ربیع الاول میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتے. یعنی اگر کم از کم یہ ہوتا نا کہ جو ربیع الاول کہتے ہیں کہ ہم ربیع الاول منا رہے ہیں، وہ اس طریقے سے اگر مناتے کہ یہ پورا مہینہ حضور کی سیرت بیان کی جاتی، کہ حضور کی گھریلو زندگی، آج حضور کی گھریلو زندگی ہم آپ کو بتائیں گے، آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے حضور کی معیشت، آپ کا کاروبار کیسا تھا، آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ باہر جب نکلتے تھے تو باہر آپ کیسے زندگی گزارتے تھے، آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ جب بازار جاتے تھے تو بازار میں کیا کرتے تھے. یہ چیزیں اگر بتائی جائیں تو قوم کو فائدہ ہو، امت کو فائدہ ہو، تاکہ پھر ہم اس کو اپنانا شروع کریں. جب ہم اس کو اپنائیں گے تو ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. اسی کو شریعت کہتے ہیں، اسی کو اسلام کہتے ہیں. لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے رول ماڈل حضور کی شخصیت ہے. یعنی کب وہ وقت کب آئے گا، وہ ٹائم کب آئے گا کہ جب ہم تھوڑا سا اس پہ سوچیں گے. ہمیں دنیا جس چیز پہ لگا دیتی ہے ہم اس پہ لگ جاتے ہیں. اس نے ہمیں کرکٹ پہ لگایا تو ہم کرکٹ کے پیچھے لگ گئے، فلموں پہ لگایا تو اس پہ لگ گئے، ڈراموں کے پیچھے لگایا تو اس کے پیچھے لگ گئے. ہمارا اپنا بھی کوئی آئیڈیا، کوئی اپنا ہمارا بھی کوئی ذہن ہے یا نہیں، کوئی ہمارا اپنا بھی کوئی مذہب ہے یا نہیں، یہ جس پہ دنیا ہمیں چلائے گی ہم ویسے چلتے رہیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو سیرت پڑھائیں. ہم سیرت سے دور ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی کا ہر معاملہ خراب ہے. جب انسان سیرت پڑھتا ہے، دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. قرآن میں آپ نے دیکھا ہے نا سورہ یوسف، پوری سورت کا نام ہے سورہ یوسف، حضرت یوسف کے نام پر. اللہ نے حضرت یوسف کا پورا قصہ اس میں سنایا ہے. سورہ نوح سورت کا نام ہے، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ اس میں سنایا ہے. حضرت آدم کا واقعہ اللہ نے ہمیں سنایا، حضرت موسیٰ کے واقعات سنائے، حضرت ہارون کے واقعات سنائے. اللہ نے یہ واقعات کیوں سنائے ہیں ہمیں کیا ضرورت تھی کہ اللہ نے ہمیں حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، اتنے پیغمبروں کے نام لے لے کر ان کے اتنے تفصیلی واقعات ہمیں کیوں سنائے؟ قرآن تو ان واقعات سے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں تمہیں واقعات اس لیے سناتا ہوں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ تمہارے دل کو قرار حاصل ہو، تمہارے دل میں تمہیں استقامت ملے، دین پر مضبوطی ملے. کہ جب تم حضرت موسیٰ کا واقعہ پڑھو گے، پھر حضرت عیسیٰ کا واقعہ پڑھو گے، پھر حضرت نوح کا واقعہ پڑھو گے، پھر حضرت شعیب کا واقعہ پڑھو گے، اتنے واقعات پڑھنے کے بعد تمہارا ایمان اور تمہارا یقین مضبوط ہو جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے انبیاء کے واقعات سنائے. ہم نہ تو ان انبیاء کے واقعات کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، نہ اپنے پیغمبر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. اگر ان واقعات کی، سیرت کی اہمیت نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیوں ذکر کرتا انبیاء کے واقعات کو؟ نحن نقص علیک احسن القصص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کو اچھے اچھے واقعات سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں. اس لیے رسمی دین کے ساتھ جو ہمارا رسمی تعلق ہے نا، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے.